السلام علیکم، میرا نام تنویر نیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تنویر ٹاکس۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر ہم بات کریں گے، جو ہے منیمم ویج کا ایشو ہے، جو سندھ کے صوبے میں ابھی تک چل رہا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی ابھی کلیئرفیکیشن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ امپلائر ہو یا پھر امپلائر اور امپلائی کے بیچ کے جو سب سے اہم لوگ ہوتے ہیں، جو کہ ایچ آر ایڈمنسٹریشن یا سسٹم اینڈ کمپلائنسز والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ پریشان کن معاملہ ہے۔ ڈیسیشنز بھی آ رہے ہیں، معاملات بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری کنفیوژنس ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ میری کوئی تیسری ویڈیو ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ آپ اگر اس ٹاپک کو مکمل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو میری پچھلی 2 ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جس میں آپ کو اسٹارٹ سے جو کنفیوژن چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں پراپر پتہ چلے گا۔ آج کا ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات آ رہے تھے، چینل پہ بھی آ رہے ہیں، مجھے لوگ ویسے بھی پرسنلی بھی میسیج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات ہیں، ہمارے منیمم ویج کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ خاص کر ورکرز کے بہت سارے کویشچن آتے ہیں کہ جب منیمم ویج 25,000 روپے کر دی گئی ہے تو ہمیں منیمم ویج نہیں مل رہی ہے، کیوں نہیں مل رہی ہے، کیا وجہ ہے۔ اسی طرح سے امپلائرز کی امپلیمنٹیشن کے امپلائر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کیوں تیار نہیں ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ جو ججمنٹ آئی ہے ہماری کورٹ کی طرف سے فائنل، جس میں یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اب 25,000 کی نوٹیفیکیشن کو ہی بحال کر دیا گیا ہے اور اب ہر جگہ پہ 25,000 روپے ہو جائے گی سیلری۔ اس کے اوپر بھی کنفیوژن ہے، تو ان تمام باتوں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میرا جو تعلق ہے سسٹم اینڈ کمپلائنسز ہے، تو ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر آڈٹس کروانے پڑتے ہیں، تو اس میں آڈیٹرز ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ بھی اس ڈیسیجن کے اوپر کانفلکٹ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہم فائنڈنگ ریز کریں کہ آپ منیمم ویج نہیں دے رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ فائنڈنگ ریز نہ ہو، کیونکہ اس کے اوپر کنفیوژن ہے۔ اگر کنفیوژن ہو تو کنفیوژن کا بینیفٹ کسی ایک کو نہیں جانا چاہیے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی کنفیوژن کو دور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ڈیسیجن میں کورٹ میں کیا معاملات ہیں۔ کورٹ کا جو ڈیسیجن آیا تھا اس کو میں دوبارہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کورٹ کے ڈیسیجن کو بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بریف سمرائز کر کے میں آپ کو چیزیں بتا چکا ہوں۔ آج میں کورٹ کے ڈیسیجن کے 2-3 پوائنٹس کے اوپر ڈسکس کروں گا، ان پوائنٹس کے اوپر ہی سارا معاملہ ہے اور ساری کنفیوژن جڑی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ پوائنٹ نمبر 51 پہ جائیں گے، کورٹ جو ججمنٹ آئی ہے کورٹ کی، اس کے ڈیسیجن میں پوائنٹ نمبر 51 میں، اچھا منیمم ویج کیوں نہیں دے رہے ہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ 25,000 روپے کا جو نوٹس ہے وہ بحال ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہم کیوں منیمم ویج نہیں دے رہے، یا پھر انڈسٹری کیوں نہیں دے رہی ہے، امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کیوں اس کے اوپر کویشچن کر رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے کورٹ میں پٹیشن ڈالی تھی وہ ابھی بھی اس کے اوپر کنفیوژن کا شکار ہیں، یا پھر ہولڈ کر کے رکھا ہے انہوں نے منیمم ویج کو بڑھانے کے لیے، وہ صرف اس پوائنٹ کی وجہ سے ہے۔ وہ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ اگر میں 51 پوائنٹ پڑھوں، وہ یہ ہے کہ ان ویو آف وٹ ہیز بین ڈسکسڈ ابو، وی آر آف دا کلیئر ویو دیٹ دس شیل ناٹ بی اپروپریٹ ٹو الاؤ ری پروسیس آف دا میٹر آف فکسیشن آف منیمم ویج ریٹ فرام اٹس بگننگ، بیکاز دا سیم شیل بی ایٹ دا کاسٹ آف مائزری آف دا ورکرز لیبر دیئر فور۔ اچھا، پہلے تو یہ سمجھ لیں 2-4 لائنیں میں نے جو آپ کو ابھی بتائی ہیں، وہ یہ ہے کہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پروسیس کو ری پروسیس نہیں کریں گے اور اس کو دوبارہ فکسیشن آف ویج کے اوپر نہیں لے کر جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ 25,000 روپے پہ ہی رہیں گے، ابھی ہم ری پروسیس کا کوئی ڈیسیشن نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لائن جو ایڈ کی ہے کورٹ نے، وہ بھی بڑی زبردست لائن ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، جو شاید ہم صحیح سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور اس کو پڑھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب جو اگلا پوائنٹ ہے جو اس کے اندر مینشن ہے، جو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دا گورنمنٹ شیل امیجیٹلی پبلش دا نوٹیفیکیشن ایز ریکوائرڈ ان ٹرم آف دا نوٹیفیکیشن اٹ سیلف ایز، اور نیچے پھر ایک پوائنٹ نمبر 2 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ دا منیمم ویج ریٹ شیل بی اپلیکیبل ایز پر پروویژن آف دا سندھ منیمم ویج ایکٹ 2015، جو بھی ڈیٹ اس میں لکھی ہے آفٹر اپروول اور نوٹیفیکیشن ایشوڈ بائی دا سندھ گورنمنٹ انڈر سیکشن 6 آف دا اسٹیٹ ایکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے فرسٹ نوٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ نے ایشو کیا تھا، اس کے اندر یہ پوائنٹ نمبر 2 کا ایشو تھا، اور اس میں اس نوٹیفیکیشن میں لکھا تھا کہ اس وقت یہ اپلیکیبل، یہ نوٹیفیکیشن یہ 25,000 روپے کی اپلیکیبلٹی ہوگی جب سندھ گورنمنٹ اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دے گی۔ انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ نوٹیفیکیشن کو ایشو نہیں کیا گیا، تو کورٹ نے بھی اس پوائنٹ کو ریفر کرتے ہوئے یہ چیز 51 پیراگراف میں کہہ دی ہے کہ جو اس میں ایمبیگیوٹی ہے، سندھ حکومت فوراً امیجیٹلی ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرے، جو کہ لاسٹ نوٹیفیکیشن اٹ سیلف یہ بات کہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ڈیسیجن اپنی جگہ پر ری پروسیس نہیں ہوگا، کورٹ نے اس کو ریورس نہیں کیا، لیکن سندھ حکومت کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے اس کی فائنل اپلیکیبلٹی کے لیے۔ اب پوائنٹ نمبر 52 میں آ جائیں۔
اب یہاں پر کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت اس کو انفورسمنٹ کرنے کے بجائے اس چیز کو بھی خیال رکھے گی کہ اسٹیک ہولڈر کے گریوینسز ہیں اس کے اوپر، اور لاء کے اندر یہ پروویژن ہے کہ اگر رانگ نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے تو پھر اس کے گریوینسز کو سننا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ میٹر جو ہے وہ بورڈ کو آگے ریفر کر دیا جائے گا اور کوئی 2 مہینے کے اندر اس کا ڈیسیجن آئے گا۔ اور بالکل یہی چیز کورٹ نے بھی اس نوٹیفیکیشن یا پھر جو ڈیسیجن دیا ہے اپنا، اس کے اندر یہ چیز بڑی کلیئرلی مینشن کی ہے۔ یہ پوائنٹ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 52 اور پوائنٹ نمبر 51 کے 1 پڑھ لیا ہے میں نے، اب میں پوائنٹ نمبر 53 پہ جا رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 53 میں یہ چیز کہی ہے کہ انکریز کرنا بالکل صحیح ہے، گورنمنٹ اس چیز کو انکریز کر سکتے ہیں، ریکمنڈیشن کو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی نئی نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو گورنمنٹ کو یہ چیز بتانی پڑے گی ایشوز کہ کس وجہ سے ہم نے منیمم ویج بڑھائی ہے اور ریکمنڈیشن کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو بورڈ کی میٹنگ میں ہوگی جس کے ٹائم ڈیوریشن 2 مہینے ہے۔ اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 54 پہ۔ اب پوائنٹ نمبر 54 میں وائل پارٹنگ اٹ از نیسسری ٹو ایڈ دا گورنمنٹ وائل ڈس ایگرینگ دا ریکمنڈیشن ہیز ڈکلیئرڈ دا منیمم ویجز۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کہ ڈس ایگرینگ کیا سندھ حکومت نے اور اپنی منیمم ویجز کو بڑھا دیا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ سندھ حکومت جو ہے وہ اس 25,000 کی امپلیمنٹیشن کروائے انڈسٹری کے اندر، لیکن کب کروائے؟ جب اوپر کے 2 پوائنٹس کو اور 3 پوائنٹس کو کور کر لیں۔ اب وہ 2-3 پوائنٹس کور ہو جائیں گے تو پھر یہاں پر آٹومیٹکلی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے 51 پوائنٹ میں یہ چیز کلیئرلی لکھی ہے کہ نوٹیفیکیشن ایشو کریں۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ امپلائر فیڈریشن آف پاکستان یا پھر جو امپلائر جنہوں نے پٹیشن ڈالی ہے وہ اس پوائنٹ کو لے کر پکڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور پھر اس پوائنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یار فائنل نوٹیفیکیشن ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے ایشو نہیں کیا تو پھر ہم بھی 25,000 روپے کے اوپر نہیں جا سکتے، اور یہ میٹر بورڈ کے پاس ہے۔ بورڈ ڈیسیجن لے گا کہ فائنلی اب اس میں کیا کرنا ہے۔ تو ابھی دوبارہ سے یہاں پر آ کر میں جو سمجھتا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک بریک لگ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں یار اب 25,000 روپے ہو گئی ہے۔ اب اس کورٹ ججمنٹ کے بعد یا ڈیسیجن کے بعد کیا کنفیوژن ہے کہ ورکرز کا گروپ یہ کہتا ہے کہ ہمیں منیمم ویجز نہیں دے رہے امپلائرز۔ امپلائر کا کہنا یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ایشو کرے سندھ گورنمنٹ، کیونکہ ججمنٹ کے اندر پوائنٹ نمبر 51 میں یہی چیز مینشن کی گئی ہے، اور پھر بورڈ کو ریفر بھی کیا گیا ہے تو 2 مہینے کے اندر اس کا ڈیسیجن آنا ہے۔ اور سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے اس کی اپلیکیبلٹی ہونی چاہیے، اور جتنی بھی انڈسٹری ہے اگر وہ 25,000 روپے نہیں دیں گے تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ 3 طرح کی کنفیوژن ہے، اس میں ورکر، امپلائر اور سندھ گورنمنٹ اپنے اپنے موقف پر ہے، مگر فائنل ڈیسیجن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے اوپر کنفیوژن ہے۔ تو یہ کنفیوژن شاید اسی صورت میں ہم ختم کر سکتے ہیں جب سندھ حکومت ایک ریوائز نوٹیفیکیشن ایشو کر دے، کیونکہ جب تک ریوائز نوٹیفیکیشن نہیں سندھ حکومت ایشو کرے گی تو اس ججمنٹ کے حساب سے 25,000 کی اپلیکیبلٹی نہیں ہوگی۔ آل دو کہ انہوں نے پروسیس ریوائز نہیں کیا ججز نے، اور جو کورٹ ہے، ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہم ری پروسیس نہیں کریں گے، لیکن ایک انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ اس کو ری پروسیس نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے، جیسا کہ پہلے جو فرسٹ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 2 کے اندر۔ تو یہ ساری کنفیوژن صرف اس چیز کی ہے۔ اگر میں امپلائی ہوں تو مجھے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اس ججمنٹ کے اندر بھی کنفیوژن ہے، اس کی وجہ سے چیزیں کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اگر میں ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوں تو یہ چیزیں مجھے بھی سمجھنی ہوں گی۔ اگر میں HR کمپلائنسز ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے بھی یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ ڈیسیجن میں یہ معاملہ ہے، تاکہ وہ کسی کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں کہ بھائی اس ڈیسیجن کے حساب سے یہ ایشوز ہیں، آپ ہم پر یہ چیزیں نہیں ڈال سکتے۔ اور EFP بھی یہی چیزیں کوٹ کر رہی ہے نا، EFP کی جو ٹیم ہے، امپلائرز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ یہی چیزیں کوٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے آڈیٹرز جب آتے ہیں ہمارے پاس، یا پھر کوئی بھی جیسے سیسی کا میٹر ہے، سیسی نے 25,000 روپے اپنے ویب سائٹ کے اوپر اپڈیٹ کر دیا ہے، تو EFP نے، امپلائی فیڈریشن آف پاکستان نے لیبر ڈپارٹمنٹ کو یہ نوٹس لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس ججمنٹ پوائنٹ نمبر 51 میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ جی اس کا ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے، اس کے بعد اس کو اپلیکیبل ہوں گے۔ تو اوور آل ڈسکشن سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ججمنٹ پہ، ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آیا اس میں کہیں نہ
کوئی گنجائش باقی ہے جس کی وجہ سے اوور آل کنفیوژن کا شکار ہے، یا پھر اس میں مزید کلیئرفیکیشن کی ضرورت ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اوور آل یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اپنے ایکسپیرینسز، اپنے جو تجربات ہیں، یا پھر میں فیلڈ کے اوپر جو چیزیں فیس کر رہا ہوتا ہوں اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے، اور جو ججمنٹ میرے سامنے ہے اس کو سمجھتے ہوئے، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مجھ سے بہتر انفارمیشن ہے، تو اگر وہ بھی آپ کے پاس ہے تو وہ مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور مجھ سے پوچھیں، کوئی اچھی انفارمیشن ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں شیئر کریں۔ آئی ہوپ کہ منیمم ویج کی ایشو کے اوپر آپ کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔